alaikum. Welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. یہ ایک ایسی پوڈ کاسٹ سیریز ہے جہاں پہ ایکسپرٹ پلمونالوجسٹ سے سانس سے جڑی تکالیف اور بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید خورشید الزمان, ریٹائر ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پلمونالوجی آف گلاب دیوی ہاسپٹل لاہور. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مئی جو ہے وہ عالمی دن ہے ورلڈ ایزما کا. سب سے پہلا جو ایک سوال آتا ہے یا سننے میں آتا ہے اور آپ اس سے بار بار فیس کرتے ہوں گے وہ یہ ہے, کیا ایزما ایک مہلک بیماری ہے اور کیا وہ ساری زندگی چلتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے؟ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ شاید بہت ساری اور بیماریاں اتنی غلط فہمیوں میں نہ لپٹی ہوں جتنا یہ دمہ ہمارے معاشرے میں ہے. مطلب ہمارے کامن ہے پنجاب میں سینگ کہ دمہ دم نہ, کہ تمام عمر آپ کو دمے سے برداشت کرنا پڑے گا. پہلی تو بات یہ کہ یہ مہلک بیماری بالکل بھی نہیں ہے, اس لحاظ سے کہ دمے کے ساتھ جو اموات ہوتی ہیں ان میں پرائمری کاز دمہ نہیں ہوتا, عموماً کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دمے کا علاج اتنا بہتر ہو گیا ہے کہ ایک انسان جو دمے کا مریض ہو تمام زندگی تقریباً نارمل زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ کچھ ہدایات پر عمل کرے, اپنی ڈاکٹر سے رابطہ منقطع نہ کرے اور دوائیاں جو اس کو بتائی جائیں ویسے استعمال کریں. سر ان شارٹ اگر آپ کے میسیج سے ایک ٹیک ہوم میسیج لیا جائے تو وہ سمپلی یہ ہے کہ ایک تو مہلک بیماری نہیں ہے اور ہمیں اس سے ڈرنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے, اور سمپلی اگر ڈائگنوز ٹائملی ہو جائے اور ڈاکٹر کی تدابیر پہ عمل کیا جائے تو آپ ایزیلی اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اس لحاظ سے جو کچھ احتیاطی تدابیر ہیں ان پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے. مثلاً ہمارے سائنٹیفک اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جن ماؤں کو دمہ ہو ان کو بچوں میں چانسز دمے کے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ بچے مدر فیڈ ہوں یعنی مائیں اپنا دودھ پلائیں تو ان میں انسیڈنس بہت کم ہو جاتی ہے, جبکہ آرٹیفیشل فیڈ بیبیز میں ایسی ماؤں کو جن کو دمے کی تکلیف ہو یہ انسیڈنس بہت ہائی ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑا پریونٹیو میجر دمے سے بچاؤ کا یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں. دوسری بات, کلائمیٹ, آپ کو پتہ ہے کہ آج کا کلائمیٹ چینج کا بہت ہے, اور یہ جو چیزیں جو کلائمیٹ کو پولیوٹ کرتی ہیں مثلاً اسموکنگ ہے اور ڈسٹ ہے, یہ ایٹماسفیرک پولوشن ایک بہت بڑا ریزن ہے دمے کو ٹریگر کرنے کا اور اس کو ایگریویٹ کرنے کا. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا کیا ایسے سمٹمز ہوتے ہیں یا ایسی کیا علامات ہوتی ہیں جس کی بنا پر پیشنٹس کو جو ہے وہ پلمونالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں ریفر کرنا چاہیے؟ میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا. بہت ساری چیسٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں, ان میں آپ کو بہت ایکسپینسو انویسٹیگیشنز کرانی پڑتی ہیں, بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, لیکن دمے کا علاج کرنے کے لیے صرف ایک پراپرلی ٹرینڈ انٹیلیجنٹ ڈاکٹر کا انٹرویو اور ایک اسٹیتھوسکوپ کافی ہے. ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری جس میں آپ پوچھیں کہ یہ جو آپ کی سانس خراب ہوتا ہے اور کھانسی آتی ہے کس وقت ہوتی ہے. اگر پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ جی رات کو تو میں آرام سے سو جاتا ہوں, دن میں کھانسی آتی ہے, تو 90% کیسز میں آپ دمے کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دمے کے سمٹم ہمیشہ رات میں زیادہ ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری تھیوریز ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک ایویڈنٹ یہ ہے کہ رات میں یہ سمٹم خراب ہو جاتے ہیں. پھر جب پیشنٹ یہ ہسٹری دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سانس خراب ہوا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے ٹیکہ لگایا, یہ کیا وہ کیا, میں ٹھیک ہو گیا, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب 2 مہینے میں بالکل ٹھیک رہا, بھاگتا رہا, جاگنگ کرتا رہا, کھیلتا رہا. اب 2 مہینے کے بعد جب گندم کی کٹائیوں کا موسم آیا ہے پھر میرا سانس خراب ہو گیا. تو یہ بڑا ٹپیکل پریزنٹیشن ہے دمے کی. سر ابھی آپ نے بات کی کہ دمے کا علاج, تو سر اس سے ریلیٹڈ ابھی بھی بہت سارے ایسے متس ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے یا بتانا نہیں چاہتے کہ ہمیں دمہ ہو چکا ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ سب کے دماغ میں کہ ایک مہلک بیماری ہے. پلس ایک ہیلتھ اسٹیٹس بھی آج کل بہت بڑا ٹاپک بن چکا ہے. پہلے تو صرف ویلتھ اسٹیٹس تھا, لیکن اب ایک ہیلتھ اسٹیٹس بھی جو ہے نا بہت بڑا ٹاپک ہے, اسپیشلی ان ٹرمز آف فیمیلس, کہ جہاں پہ ان میرڈ خواتین ہوتی ہیں اور وہاں پہ اگر ان کو ایزما ڈائگنوز ہو تو وہ نہیں بتانا چاہتی اور اسی وجہ سے وہ انہیلرز یوز نہیں کرتی.
تو وہاں پہ کس طرح سے آپ کاؤنسل کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سر مین جو دوا ہے اس کی ایزما کی وہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. پہلی تو بات ہے اسٹگما کی. اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری پڑھی لکھی سوسائٹی کو بہت بڑا رول ہے کہ اس بیماری سے اسٹگما ختم کیا جائے. جیسا میں نے کہا مہلک بیماری نہیں ہے. 2 اٹیکس کے درمیان پیشنٹ بالکل کمپلیٹلی سمٹم فری ہوتا ہے, نارمل زندگی گزارتا ہے. ہم بہت بڑی مثالیں دیا کرتے ہیں. میں چونکہ تھوڑا سا پرانے زمانے کا ہوں اس لیے برٹش باؤلر آئن بوتھم کی بات کروں گا, جو کہ اپنے انہیلر کے 2 پف لے کے دنیا کی شاندار ترین باؤلنگ کرایا کرتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ اسٹگما نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بیماری کا. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس سے کہا کرتا ہوں کہ بیماری سے نفرت کرو, بیمار سے نہیں. لیکن جب آپ بیمار سے نفرت کرتے ہیں پھر آپ انسانیت کی بہت نچلی سطح پر چلے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اسٹگما ہم لوگوں میں اویئرنیس سے یہ ختم کر دے سکتے ہیں کہ کوئی ایسی مہلک بیماری نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے, انفیکشس نہیں ہے, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. تو اس لیے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے تمام بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اس بیماری کا بھی علاج ہے, اور علاج اتنا اچھا ہے کہ اب 2024 میں آپ تقریباً نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. میں اپنے مریضوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر سال میں آپ کو چند دن تک انہیلر یا ڈی پی آئی لینا پڑے تو آپ مائنڈ کریں گے. آپ کو آخر سال میں 2-3 مرتبہ نزلہ بھی تو ہو جاتا ہے. ہمیشہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی بات ہے. تو مریض کو یہ کنونس کرانا کہ اچھی مینجمنٹ یہ ہے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ آپ کو ہفتہ 10 دن کے لیے انہیلر لینے پڑے, اور بری مینجمنٹ یہ ہے کہ ہر دوسرے ہفتے آپ رات 2 بجے کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں بھاگے جا رہے ہیں. ان میں بنیادی فرق صرف مینجمنٹ کا ہے. اگر ایک ایسا ڈاکٹر جس کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے کہ دمے کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اب دمے کی دوائیاں جس طرح عمل کرتی ہیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا متعلق بتا دوں. بالکل سر. دوائیاں جو ہیں دمے کی ہم ان کو 2 براڈ کلاسیفیکیشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی ہے کوئک ریسکیو میڈیکیشن, یعنی ایک بندے کا سانس نہیں آ رہا ہے, سانس میں سیٹیوں کی آواز آ رہی ہیں, آپ نے 2 پف کسی انہیلر کے دیے اور پیشنٹ شانت ہو کر بیٹھ گئے. یہ ہے ریسکیو میڈیکیشن. بٹ دس از ناٹ آل. یہاں سے تو کہانی شروع ہوتی ہے. دس از ہائی ٹائم جب آپ اس کی لانگ ٹائم پریونٹرز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ دوائیاں جو دمے کے اگلے دورے کو روکتی ہیں وہ شروع کرانی ہے. کیونکہ اگر اس وقت آپ نے اس کو گھر بھیج دیا تو وہ دوبارہ آپ کے پاس صرف اس صورت میں آئے گا جب دوبارہ دمے کا دورہ پڑے گا. اگلے دن وہ نہیں آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری لانگ ٹائم پریونٹیو میڈیسن شروع کر دیں. تو دیٹ از ہائی ٹائم جب آپ اس کی دوائیاں شروع کریں اور اس کو سمجھا دیں کہ دیکھیں اس وقت دورہ بہت شدید ہے, آپ رات کو 2 بجے بھاگ کر ایمرجنسی میں آئے ہیں, لیکن جو دوائیاں میں آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ یہ لیتے رہے تو آپ ہر 15 دن کے بجائے شاید 2 مہینے کے بعد دورہ پڑے, 4 مہینے بعد پڑے, اور دورہ اتنا شدید نہ ہو کہ آپ کو رات کو ایمرجنسی میں بھاگنا پڑے, آپ صبح 9 بجے تک ڈاکٹر کا یا ہاسپٹل کے کھلنے کا انتظار کر سکیں. دس از ہاؤ اٹ فیزز آؤٹ. انٹینسٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور انٹرول بٹوین 2 اٹیک بڑھتا چلا جاتا ہے, اور ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے جب کہ سال میں ماں سوائے چینجنگ ویدر کے آپ کو شاید کسی دوائی کی ضرورت نہیں. ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی کہ دورہ پڑنا, تو سر دورہ کن وجوہات کی وجہ سے پڑ سکتا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو ایک ایزمیٹک پیشنٹ کو لینی چاہیے؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی, کیونکہ ہمارے عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. جتنے بھی مریض آئیں گے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کل میں نے چاول کھا لیا تھا, کل میں نے دہی کھا لیا تھا. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ کل میں اس ایسی کمپنی میں بیٹھا رہا جہاں کے 10 لوگ سگریٹ پی رہے تھے. یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ میں نے اپنے گھر میں طوطے پال رکھے ہیں اور میں ان کے لک آفٹر کرتا ہوں. یہ نہیں بتائے گا کہ میں اور میرا بچہ بلی کو گود میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں. یہ باتیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں سے دمے کا دورہ یا پڑتا ہے یا بڑھ جاتا ہے, یعنی ایگراویٹ ہو جاتا ہے, وہ یہ چیزیں ہیں. چاول کھانے سے یا دہی پینے سے یا دودھ پینے سے دمے کا دورہ نہیں پڑتا. ہم نے بہت سٹڈیز کی ہیں. ماں سوائے کچھ خاص قسم کی مچھلیاں جو کہ جاپان کے ساحل کے قریب پائی جاتی ہیں, ابھی تک ہمیں فوڈ آئٹم میں پاکستان میں کم از کم کوئی ایسا آئٹم نہیں ملا جو دمے کا دورہ شروع کرے یا اس کو ایگریویٹ کرے. یہ چیزیں بہت کامن ہیں جن کا متعلق لوگوں کو علم ہی نہیں ہے.
اگر آپ کی پوری جو گفتگو تھی، اگر اس کا ہم ایک فائنل میسج جو ہے دینا چاہیں اپنی آڈینس کو، تو وہ یہ ہے کہ سمپلی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ایزما ہو گیا ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمپل ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو کہ ایک پلمونالوجسٹ ہے، اور جو جانتا ہے کہ بیسیکلی سانس کی بیماریوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ لڑنا ہے، یا کس طرح سے اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو سمپلی آپ نے پلمونالوجسٹ کے پاس جانا ہے، اور پلمونالوجسٹ کے پاس جا کے جو وہ آپ کو دوائیں بتا رہے ہیں، جس طریقے سے بتا رہے ہیں، اس کو استعمال کرنا ہے. اور جو ایکسپوجر ابھی سر نے بتایا کہ پیٹ ہے، یا پھر آپ کی کیا گندم کی کٹائی ہے، یا پھر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ان سے بچاؤ آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ کو ایزمیٹک اٹیکس نہ آئیں. تو تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم.